اچھا ناظرین، یہ جو رات کو بم انہوں نے پھینکا یہاں پر، تو اس کا ٹکڑا یہ میرے بھائی نے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ساتھ رکھا ہوا، یہ ذرا آپ ذرا دیکھ لیں سر یہ میں نے خود وہاں سے جس طریقے سے ہمارے بھائی نے کہا وہ موجود ہے. ہم ان کو باقاعدہ اگر کوئی مشکل ٹائم ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گراتے نہیں ہیں. لیکن اگر مسلمانوں کو اس بات پر لایا گیا تو نہ یہ مظفر آباد کے مندر بچیں گے، نہ انڈیا کے بچیں گے، نہ کشمیر. رسول اللہ. الحمدللہ. آل رائٹ، آل ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں شراز چغتائی. ناظرین، جس طریقے سے رات کو انڈیا نے بزدلانہ حملہ کیا، سویلین لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد کا احوال چونکہ انڈین میڈیا چیخ کے کچھ اور بتا رہا ہے اور صحیح بات ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہی. تو آج ابھی اسی وقت میں جو ہے مظفر آباد کے اندر جہاں پر انڈیا جہازوں نے ٹارگٹ کیا وہاں پر میں موجود ہوں، اور وہاں پر میرے پاس جو سویلین لوگ تھے وہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کر کے آپ تک بات پہنچاتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا ہے، کیا انڈین میڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے یا جھوٹ بولا ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں کچھ دو بھائی میرے پاس موجود ہیں، اور بھی عوام ہے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، ان سے احوال لیں گے کہ رات کو یہاں پر کیا ہوا. سب سے پہلے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید یاسر بخاری، اپنا مسلم لیگ نون کا میں رہنما ہوں. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب رات کو 1 بجے جب انڈیا نے یہ اٹیک کیا ہے، وہ بہت ہی شدید قسم کا اٹیک تھا یہ، اور اس نے میزائل داغے اور اسے پورا بعد لرز اٹھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ افر تفری مچ گئی پورے شہر کے اندر. لوگ گھروں سے باہر نکل آئے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، اور لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید نہیں تھا، دیکھنے کے لائق تھا کہ لوگوں کوئی بھی خوف اور آس لوگوں میں پھیلا نہیں ہے. لوگوں کے جذبہ مزید بلند ہو گئے. لہٰذا ہم مودی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارا جو ہے نا، ہمارا ملک ہی کلمے کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم مودی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہ اپنے بزرگانہ حملہ کی رات کی تاریخی میں چھپ کر ہم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور جو پاکستان کا جو انہوں نے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کیا ہے وہ بھی زبردست جواب دیے. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہم پاک فوج کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. آزاد کشمیر کا بچہ انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑے گا، اور پاک فوج یہاں بلا تنہا سپاہی ہیں. اچھا آپ یہ بتا دیں، انڈین میڈیا چیخ کے اپنے عوام کو بتا رہا ہے کشمیر کے لوگ ڈر گئے، وہاں پہ خوف و ہراس ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہاں پر کوئی خوف و ہراس ہے کہ یا نہیں ہے؟ جی بھائی، یہاں پہ کوئی خوف و ہراس نہیں ہے. لوگوں کے جذبے بلند ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آمد و رفت جاری ہے، معمول کے مطابق زندگی رواں دواں ہے. ابھی میں نے مرجا کے موقع پہ دیکھا ہے، وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ مسجد ہے. یہ مسجد ادھر اپنا صرف انہوں نے ایک مسجد کو اٹیک کیا. یہ آپ کو پتا مودی کی پالیسی ہے. جو مسلم ہیں ان کی ادھر آپ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے. بابری مسجد کو توڑا انہوں نے. یہ اسی کا ہے کہ انہوں نے اس کا ریئیکشن کیا اور اپنا صرف مسجد کو اٹیک کیا ہے. وہاں پہ ہمارے 3 لوگ شہید ہوئے ہیں مسجد میں، کوئی زخمی ہوئے ہیں. اور اپنا ہم کوئی ڈرتا نہیں ہے مودی سے. ہم مودی کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، جو آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالی رات کو آپ کو کوئی آپ نے دیا بھی ہے. آپ کے پاک جہاز بھی گرائے، اور مزید انشاءاللہ تعالی آپ کو بدلہ انشاءاللہ آج پاک فوج آپ کو بدلہ دے گی ضرور اس کا. جی بالکل ناظرین، رات کو جس طریقے سے ان کا باقاعدہ رافیل طیارہ گرایا گیا ہے، 8 جگہ پر پاکستان آرمی نے ٹارگٹ کیا، ان کو بھرپور جو ہے جواب دے دیا گیا. اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ رات کو کیا ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب میرا پورا نام شفیق انقلابی کشمیری ہے اور میں یہاں سے ہی بلانگ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں جو بھارت نے بالخصوص مظفر آباد کے اندر اور مظفر آباد کے علاوہ بھی جو ہمارے سیکٹر ہیں، یعنی کھوئی رٹا کے مقام پہ دیگر جتنے بھی ہمارے جو ایل او سی لائن آف کنٹرول پہ جو ہماری سول آبادی ہے، میں سب سے پہلے سول آبادی کی بات کروں گا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو 70 سال ان کی عمر ہے، ان کو شہید کیا گیا. اور یہ بھارت کی بزدلانہ حرکت ہے. بھارت ایک مکار ملک ہے. بھارت نے جب بھی کچھ بزدلانہ حرکت کی تو اس نے رات کی تاریکی میں کی ہے. ہم دن کے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کا سماں ہے، اور الحمدللہ کشمیری پوری قوم توبڑ سے لے کر بمبر تک جتنی پوری کشمیری قوم ہے وہ انشاءاللہ باجرود قوم ہے. کشمیری قوم کبھی سلنڈر نہیں کرے گی. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ کشمیری قوم اتنی بہادر قوم ہے، وہ سلنڈر کرے گی. جو انڈیا میڈیا جو اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہاں پہ خوف و ہراس ہے، ہم کلمے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے. اور مسلمان کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوتا. اس وقت بھی دیکھیں معاملات زندگی چل رہی ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں کسی جگہ پہ کوئی خوف و ہراس نہیں ہے. لیکن ہم یہاں انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو آج رات کو آپ نے مظفر آباد اور بالخصوص آزاد کشمیر بار میں جو سول آبادی کو اٹیک کیا، کیونکہ میں بات کروں گا سول آبادی کی، جب بھی انڈیا فائرنگ کرتا ہے تو اس سے ہماری سول آبادی متاثر ہوتی ہے. وہ چاہے کھوئی رٹا کی ہو، چاہے کوٹلی کی ہو، چاہے مظفر آباد کی ہو، چاہے وادی نیلم کی ہو. تو وہ سول جو آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا یہ انڈیا کا انتہائی بزدلانہ حرکت ہے. اور انشاءاللہ کشمیری قوم توباڑ سے لے کر بھمبر تک میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے
جو ہے عوام کے شانہ بشانہ جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے، اپنے ان کشمیری بھائیوں کے لیے، اپنے مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کے لیے ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. ہماری قربانیاں کو کوئی بھی رائے گان نہیں کر سکتا. وہ وادی کے اس پار ہوں یا وادی کے اس پار ہوں، جو ہے قربانیاں جو کشمیریوں نے دی ہیں ان کو کوئی بھی سلنڈر ان کو کوئی بھی رائے گان نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ہم ایک اور پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم سربکف ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں بھی ہم کشمیری جہاں بھی ہماری جان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ماشاءاللہ زبردست تھی. جس طریقے سے بھائی نے کہا بھی ہے کہ مودی نے مسجد پر اٹیک کروایا ہے، سویلین آبادی پر اٹیک کروایا ہے. اگر اس کو یہ لگ رہا تھا پہلگام کے اندر فوجی آپریشن ہوا، یہ ہماری پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ چاہتا تو وہ پاکستان آرمی پر اٹیک کرتا ہے، جبکہ وہ بزدل مساجد پر حملہ کرتا ہے. اور یہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے. RSS چاہتی ہے جس طرح ہندوستان کے اندر انہوں نے مساجدیں بند کروائیں، بابری مسجد پر انہوں نے حملہ کروایا، بابری مسجد بند کروائی، اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی مساجد بند رہیں. تمہارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی جان. آپ کے اندر کوئی خوف ڈر تو نہیں ہے ابھی؟ نہ یار الحمدللہ آل رائٹ آل ویل. ہم تو مودی کی یہ سمجھتے ہیں یہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے اور اس کو پاکستان کی افواج سے اور پاکستان کی عوام سے خطرہ ہلاک ہو گیا ہے. اور بخلاہٹ کے شکار ہونے کے بعد اس نے یہ کیا ہے کہ ایک ایسا چیپ اقدام اٹھایا ہے کہ رات کی تاریکی میں پچھلے پیر میں اس نے ہماری سیویلین آبادی پہ حملہ کیا ہے. اور یہ بزدلانہ وار ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم کشمیری لوگ جو ہے برصغیر سے لے کے آج تک نظریہ علاقے پاکستان کے منتظر ہیں، نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی شانہ بشانہ ہم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں مودی کو یہ آپ کی وساطت میں مودی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ تیرے اس بزدلانہ جو وار ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جیلی اور تیرا تو میڈیا بھی مودی جیلی ہے، جو مطلب کہ ابھی اگر سرجیکل سٹرائک کی بات کریں تو کبھی تو پہلگام کی ہمیں اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے کہ پہلگام جو ہے پہلگام اس میں بھی جو ہے پاکستان کا کردار ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے. اور وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جنباز سپاہی، ہمارے جنباز سولجرز اس ٹائم مورچوں پہ کھڑے ہیں اور تمام بارڈرز کا کنٹرول اس ٹائم افواج پاکستان کے پاس ہے. آپ کی بدولت میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام میں جو ایک ڈر کی کیفیت ہے جو انڈیا میں میڈیا بتا رہا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے. عوام اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں معاملات زندگی نارمل طریقے سے چاہ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا جو ہے نظریہ، ہماری جو ریاست ہے، ہماری اس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی پڑھ کے ہم جو ہے مسلمان ہوتے ہیں اور یہی پڑھ کے ہمیں جو شہادت ملتی ہے. اور اسی کلمے کی بنیاد پر جو پوری دنیا قائم ہے، پوری ایک مسلمانوں کی یونٹی قائم ہے، پوری اقوام متحدہ کے مسلمان ایک ہیں صرف اس کلمے کی بنیاد پر. تو اس کلمے کی بنیاد والے لوگوں کو کہ جن کی گرومنگ بھی ہے کیسے اس میں ہوئی ہے کہ دین اسلام کے مطابق ہوئی ہے، اس کو آپ شکست کبھی نہیں دے سکتے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ تو آپ ایسی وار کر رہے ہو، ایسی 1000 وار اور کرو. پھر جس ٹائم ہماری وار ہوئی اس ٹائم آپ نے برداشت کرنے کی سخت ضرور رکھنی ہے، کیونکہ آپ کے تو کئی رافیل اور دوسرے تیسرے طیارے تو ہم نے مار بگائے. انشاءاللہ بہت جلد دلی کے اندر پاکستان کا علم بلند ہوگا اور افواج پاکستان کے کنٹرول میں ہوگا دلی اور انڈیا پورا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی، زبردست شکریہ. ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں. اچھا ناظرین، یہ جو رات کو بم انہوں نے پھینکا یہاں پر، تو اس کا ٹکڑا یہ میرے بھائی نے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ساتھ رکھا ہوا، یہ ذرا آپ ذرا دیکھ لیں. سر یہ میں نے خود وہاں سے جو ہے اس کی میں نے سب سے پہلے تو یہ میں نے دیکھا نا کہ یار آخر جس چیز سے یہاں پہ حملہ کیا گیا ہے آخر وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں. آخر بڑی کوشش کے بعد مجھے یہ وہاں سے ملا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کے 8 اینکر ہیں، یعنی 8 اس کے یہ پیس آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. آخر یہ اتنا بڑا یہاں پہ گرا ہے. یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ وہاں پہ جو آبادی تھی گرد میں، اللہ کا فضل ہے کہ وہاں کی آبادی محفوظ رہی. ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جو آبادی محفوظ رہی، لیکن اس کے باوجود جو شاتیں ہوئی ہیں، یہ شاتیں جو ہے نا کبھی رائیگان نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ رائیگان نہیں جائیں گے. یہ ناظرین دوبارہ دیکھیں. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سبیلنا الجہاد 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 سبیلنا. چلے جی، شکریہ جی، بہت پسند. ناظرین، جیسا کہ عوامی رائے لیتا ہوا میں چل رہا ہوں، ویڈیو ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، یہ اپنی ذرا رائے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں.
हम इंशाल्लाह किसी इंडिया के किसी एडवेंचर से हम डरते नहीं हैं। अलबत्ता हमें दुख इस बात का कि उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया है। एक मस्जिद हमारी यहाँ पे बाजग्राम में शहीद हुई है, एक मस्जिद सुना है किसी और जगह किसी और मकाम पे शहीद हुई है। तो इसके बदले में अगर इंडिया माफ़ी मांगता है हमसे, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी, कश्मीरी मुजफ्फराबादियों से माफ़ी मांगता है, ठीक ठीक, वरना उसके 2 मंदिर हैं जो 70 साल से हमारे शहर में मौजूद हैं। एक गिलानी चौक में, एक दरबार के सामने मंदिर मौजूद है। हम शाम 4 बजे तक अगर वो माजरत नहीं करता है ये हमारे मस्जिद की, नबी पाक ने हमें रोका हुआ है कि गैर मजहबों के, गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों के साथ मत छेड़ना। नबी पाक से हम माजरत करेंगे कि उन्होंने हमारी मस्जिद तबाह की है। हम उनके मंदिर आज से 70 सालों से हम उसकी हिफाजत कर रहे थे, आज के बाद हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे। आज शाम तक उनको हम स्मार करेंगे अगर इंडिया माजरत नहीं करता। नाज़रीन देखें, ये अवाम के जज्बात हैं यहाँ पर। जैसा कि पता चला कि मसाजिद को गिरा दिया गया है। अब अगर हम लोग चाहें तो इनके मंदिर 70, 80 साल से, जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा, वो मौजूद है। हम उनको बाकायदा अगर कोई मुश्किल टाइम है उनका साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, हम गिराते नहीं हैं। लेकिन अगर मुसलमानों को इस बात पर लाया गया तो ना ये मुजफ्फराबाद के मंदिर बचेंगे, ना इंडिया के बचेंगे, ना कश्मीर के बचेंगे, ना दुनिया के मंदिर बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक आर्मी के साथ खड़े होकर ये सारे मंदिर गिराने को तैयार खड़े होंगे।